نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سلسلے کی طرف اور ابتداءً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہمارے سلسلے کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے اور وہ ہے توہمات کی شرعی حیثیت، وہم پالنا کیسا، وہم کے مطابق آگے زندگی کے اندر عمل کرنا کیسا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے امور سے رک جانا یہ کیسا۔ یوں ہی کسی چیز کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اس بارے میں کیا جو ہے وہ اسلام کہتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن ابتداء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ سے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا، اور کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ان طریقوں کو بیان فرمایا گیا کہ جو اس دور کے اندر کفار عرب جو ہے جن چیزوں سے وہم رکھا کرتے تھے یا جن چیزوں کو اختیار کرتے تھے اپنے کام کے اچھے یا برا ہونے کو جاننے کے لیے، جانچنے کے لیے، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک پرندہ چھوڑتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب جاتا تو سمجھتے کہ اس کام میں، جس کام کے لیے ہم نے یہ پرندہ چھوڑا ہے تو یہ بھلائی ہے، اور اگر وہ بائیں جانب جاتا تو وہ اس بات کو یوں شمار کرتے کہ جناب یہ کام نہ کرنے میں بھلائی ہے۔ یوں ہی لکیریں کھینچ کر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فال نکالتے۔ تو ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی جو ہے وہ ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ برا شگون لیتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا اس وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اچھا شگون لینا بھی بیکار ہے۔ جیسے آپ نے پرندہ اڑایا تو اب پرندہ دائیں چلا گیا یا بائیں چلا گیا، تو دائیں چلا گیا تو اب اس سے بھی یہ شگون لینا کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرندے کی مرضی ہے وہ جہاں جو ہے وہ جائے۔ اور اس کے اوپر بڑی ہی پیاری بات علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں نیک فال لینا تو جائز ہے، اور بد فالی لینا، برا شگون لینا یہ حرام ہے۔ اور فرمایا اس لیے کہ جب انسان برا شگون جو ہے وہ لینے کے لیے آتا ہے تو اب وہ شخص اللہ تبارک و تعالی پر سے توکل اپنا کمزور کر بیٹھتا ہے، وہ اس چیز کے اوپر اپنا زیادہ توکل جو ہے وہ کر لیتا ہے، اس چیز پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ہوا ہے لہٰذا اب یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اچھا شگون لینے کی بھی مثالیں موجود ہیں، اور مگر وہ مثالیں یوں نہیں کہ مطلق بغیر کسی مناسبت سے ہو، بلکہ اس کا تعلق کسی نہ کسی مناسبت سے ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ کسی کام سے آپ نے کسی کو بلایا اور وہ شخص آیا اور اس کا نام پوچھا، وہ نام جو ہے وہ اچھا تھا۔ جیسے یوں لے لیجئے کہ کسی کو بلایا اور نام پوچھا تو اس نے کہا حسن،
حسن جو ہے وہ اچھائی سے ہے، تو اس سے آپ نے یہ فال لیا کہ ابھی جس کام کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے یہ کام جو ہے وہ اچھا ہوگا، تو اس طور کے اوپر اچھا فال لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن بغیر کسی مناسبت اور تعلق کے لکیروں سے یا جناب جانوروں سے یا اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ برا شگون لینا یا اچھا شگون لینا دونوں ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ برا شگون لینا تو مطلقاً ہی اسلام کے اندر ناجائز ہے، گناہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ حادثاتی طور پر پیش آ گیا تو اس صورت میں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بدگمانی والی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اس کام سے بندہ رک نہ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فرمائے گا، اور جب شریعت کے حکم پر عمل کرے گا اس معاملے میں تو یقیناً اس کے حق کے اندر جو بہتر ہوگا وہی اسے ملے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہم کو نہ پالیں، مختلف چیزوں کے بارے میں توہمات کا شکار ہو کر بہت سارے کاموں سے نہ رک جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے سب سے پہلے کام کو یہ دیکھ لیں کہ وہ کام جائز ہو۔ جب وہ کام جائز ہے تو اب اس کے جتنے تقاضے ہیں دینی اور دنیاوی، اخلاقی اور معاشرتی، ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر آپ کے حق میں بہتر نظر آ رہا ہے تو آپ اسے سٹارٹ کیجیے۔ ہاں، اسلام نے اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ استخارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کی تعلیم فرمائی۔ نماز استخارہ 2 رکعت نماز نفل بندہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے استخارے والی، اور پھر سو جائے تو پھر اس کو اس میں اشارہ نظر آ جاتا ہے۔ اگر اشارہ نہ بھی نظر آئے تو فرمایا کہ اس استخارے کو کرتا رہے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، یہاں تک کہ 7 مرتبہ جو ہے وہ کرے۔ اس دوران یا تو کوئی اشارہ اسے مل جائے گا کرنے نہ کرنے کا، یا پھر اس کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ کسی ایک جانب پر زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اس کام کے کرنے کے حوالے سے زیادہ مائنڈ بن جائے گا یا نہ کرنے کے حوالے سے مائنڈ بن جائے گا۔ تو چونکہ انسان کی تمام سوچیں، تمام افکار، تمام دماغ، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم کے تابع ہیں، تو لہٰذا یہ جو انسان کا ذہن ایک طرف جھک جاتا ہے یہ بھی گویا کہ حکم الہی کی وجہ سے ہی ہے، تو لہٰذا پھر بندہ اس کے اوپر عمل کرے۔ تو استخارہ کرنا چاہیے، استخارہ کر کے جائز امور کو جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر استخارے کے اندر منع آ جاتا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ میرے حق میں جو ہے وہ بظاہر بہت سارے دیگر امور کے اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہے، تو بھی اس کام کو کرنا آپ کے لیے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ استخارہ کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا، ہاں بہتر یہی ہے کہ جب آپ نے استخارہ لیا ہے، کیونکہ استخارے کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ مانگتا ہے، تو لہٰذا اب اس کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے۔ ہاں، کسی چیز کے اندر آپ کو یہ خود ہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ اسی اعتبار سے ٹوٹل میرے اعتبار سے بہتر ہی ہے، تو اس کے اندر اگر استخارہ نہیں کرتے اور ڈائریکٹ بھی اس کام کو آپ کر لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ محمد شکیل قادری فالیہ شہر ضلع منڈی بہودین سے رد کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے تو اس وقت خرید و فروخت ممنوع ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ مسافر ہو کہیں جا رہا ہو تو کیا راستے میں وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکتا ہے اذان جمعہ کے بعد؟ کیونکہ یہ بھی خرید و فروخت ہے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب نماز ہوتی ہے مسجد میں تو نماز کے بعد پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی ذکر کیا جاتا ہے، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے ذکر کیا جائے اور بعد درود پاک پڑھا جائے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، شکریہ۔ جی مزید کال۔ اچھا محترم، یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو آئی برو وغیرہ بناتی ہیں یہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے، کیا یہ بنانا جائز ہے؟ جی، پہلا سوال یہ کہ نماز جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت سب حرام ہو جاتی ہے، اور حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ جمعہ کی طرف بڑھے، جمعہ کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، نماز کے لیے جو ہے وہ بلایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بڑھو اور بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اسی آیت مبارکہ
کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جن اشخاص پر جمعہ واجب ہے اب وہ نماز جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص مسافر شرعی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ تو کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں، لیکن مسافر نہیں ہے، اپنے گھر سے جو ہے وہ آپ نکلے ہیں مسجد آنے کے لیے، یا اپنے شہر کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کسی جگہ ٹریولنگ جو ہے وہ کر رہے تھے، تو اب ایسی صورت کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیٹرول ہی ختم ہو رہا ہے، مسجد تک ہی نہیں پہنچ پاؤں گا میں، یا یہ کہ آپ جناب اپنے آفس سے نکلے ہیں کہ گھر جا کر میں جمعہ کی تیاری کروں اور مسجد کی طرف جاؤں، اور اب راستے میں پیٹرول ختم ہو رہا ہے، تو اب تو ضرورتاً جو ہے وہ آپ پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ بیچ میں آیا ہے تو چلیں دوبارہ لمبا چکر لگے گا، ابھی ڈلوا لیتا ہوں، حاجت ابھی نہیں ہے، کل کے لیے ابھی سے ڈلوا رہا ہوں، تو اب بالکل ڈلوانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ بھی خرید و فروخت ہی ہے، اور اذان جمعہ کے بعد جو ہے وہ خرید و فروخت منع ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ نہ صرف یہ، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ لوگ کرتے ہوئے کہ چلے بھائی جاتے ہوئے یہ کام کرتے ہوئے جو ہے وہ گزر جائیں گے، تو انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا منع ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ نماز فرض کے بعد مسجد کے اندر پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اور پھر ذکر کیا جاتا ہے، تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ فرض نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں، ان میں سنتوں اور فرض کے درمیان مختصر گیپ ہونا چاہیے، اور اس میں مختصر دعا ہو اور اس کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، کہ طویل جو وقفہ ہے یہاں پر منع ہے کہ اس طویل وقفے کی وجہ سے سنتوں کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو بہرحال اس کی وجہ سے گناہ گار قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ اختیار ہے کہ چاہے درود پاک پڑھ لیں یا ذکر اللہ کر لیں یا فقط ذکر اللہ کر لیں، دونوں پڑھتے ہیں اور مختصر ہی پڑھتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ ایک سے اگر درود پاک کا پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ ذکر کر لیا، تو یہ بھی جو ہے وہ مختصر ہی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اختیار ہے، درود پاک بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود پاک اگر اس مقام پر نہ پڑھیں فقط ذکر اللہ کریں تو بھی حرج نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مساجد کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، فقط جو ہے وہ ذکر اللہ کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو بہرحال یہ ذکر کرنا جائز ہے، لیکن یہ ذکر کرنا لازم نہیں ہے۔ تو اگر کسی جگہ پر علاقے میں عرف نہیں ہے درود پاک کا، تو وہاں فقط ذکر اللہ کے اوپر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ عورتوں کا شوہر کے لیے آئیبرو بنوانا کیسا؟ عورتوں کا شوہر کے لیے آئیبرو بنوانا یا اپنے لیے آئیبرو بنوانا یا کسی کے لیے بھی بنوانا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ آئیبرو بنانا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت ارشاد فرمائی، احادیث طیبہ کے اندر ہے، لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والمتنمسہ کے الفاظ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کو کھدوا کر گدوا کر اس کے اندر نام وغیرہ لوگ بھرتے ہیں، اس کے اوپر والی پر بھی لعنت فرمائی، اور اسی طرح بال نوچنے والی اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی۔ تو یہ بال نوچنا جو ہے یہی آئیبروز کے حوالے سے ہے، اس کی شرح کے اندر علماء نے بیان فرمایا۔ تو آئیبرو بنانا حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ شوہر کہے جب بھی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز اسلام منع کر دیتا ہے، خلاف شریعت ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر پھر کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سب پر مقدم ہے، سب سے پہلے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی اس معاملے میں، شوہر کی یا والدین کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی عورت کے بال بھووں کے، آئیبرو کے بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ بدنما لگتا ہے، نارمل سے ہٹ کر ہے، تو وہ اس کو نارمل کروا سکتی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر خواتین جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو نارمل سے کمپیئر کرنے کے لیے مردوں سے کمپیئر کرتی ہیں کہ جناب یہ تو مردوں جیسا جو ہے وہ آئیبرو ہو رہے ہیں، تو مردوں جیسی آئیبرو ہونا عورتوں کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔
ہاں ایک بالکل ہی جو ہے وہ ہٹ کر ہونا کہ بال جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ پیشانی کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں، یا بال اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ آنکھوں کے اندر پلکوں سے جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کو نارمل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ باقی عمومی طور پر جو خواتین اس کا شیپ بنواتی ہیں یا اس کو جو ہے وہ کم کرتی ہیں یا اسے باریک کرواتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز و گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کچھ ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ محمد عادل بھائی ہیں ہمارے کہ ظہر کی 4 سنتوں کا طریقہ بتا دیں۔ سنتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ تو 4 رکعت جو نماز والی سنت مؤکدہ ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ دوسری رکعت پر بیٹھیں گے تو فقط التحیات پڑھیں گے، اور التحیات کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے بلکہ کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کی ابتدا تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سے کریں گے، اور بقیہ 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے اور سجدہ کر لیں گے، نماز مکمل کریں گے۔ جبکہ جو سنت غیر موقدہ 4 رکعت والی ہے، اس میں جب آپ دوسری رکعت پر بیٹھیں گے تو اب آپ التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری کی ابتدا میں ثنا پڑھیں گے، اور پھر آگے آپ سورہ فاتحہ اور جو ہے وہ سورت ملائیں گے، اور پھر چوتھی رکعت فقط سورہ فاتحہ اور سورت پر ملا کر مکمل کریں گے۔ تو یہ فرق ہے سنت موقدہ 4 رکعت والی میں اور سنت غیر موقدہ 4 رکعت والی میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ جو کلام سانگ میوزک پہ ہوتا ہے کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سے کلام ایسے ہیں جو سانگ میوزک پر ہوتے ہیں۔ میوزک والا کلام سننا موسیقی کی وجہ سے ناجائز و گناہ ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک کلام ہے جو کہ شرعی اعتبار سے درست ہے، کوئی نعت ہے، کوئی حمد ہے یا کسی کی منقبت ہے، شرعی اعتبار سے اس کلام میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو فرسٹ ٹائم یا ویسے وہ معروف جو ہے وہ میوزک کے اوپر پڑھا گیا ہے، اب اگر کوئی نعت خواں اس کلام کو بغیر میوزک کے پڑھنا چاہے تو حرج نہیں ہے، لیکن میوزک کے ساتھ پڑھنا یا میوزک پر پڑھا ہوا کلام، میوزک کے ساتھ پڑھا ہوا کلام سننا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ موسیقی ناجائز و گناہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم جس سے تعویذ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت پہ نہ جاؤ اور اس کا چہرہ نہ دیکھو، کیا یہ صحیح ہے؟ میت پہ جانا تعزیت کے لیے، مسلمان کی جو ہے وہ اظہار ہمدردی کے لیے، خیرخواہی کے لیے یہ جانا سنت ہے، تو تعزیت کے اندر جایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض روحانی عملیات کے اندر خواتین کو جیسے بچوں اولاد وغیرہ نہ ہو رہی ہو، تو اگر بعض روحانی علاج کے اندر اس طرح کی بعض عاملین قید لگاتے ہیں کہ ان ایام کے اندر آپ میت والے گھر میں نہ جائیں، تو اس اعتبار سے بچنے میں حرج نہیں ہے، ان کی اس بات کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ میت کو گھر سے اٹھانے سے پہلے یعنی جنازہ پڑھنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 2.5 پارے پڑھے جائیں، اس کے متعلق پوچھنا تھا یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ مہربانی ہوگی جواب ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کال۔ محمد ارشد اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ ہم دودھ بیچتے ہیں دکان پہ تو دودھ گر جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے نور خدا کا گہرا دیا، دودھ کو اکثر لوگ نور کہتے ہیں یہ خدا کا نور، اس سے تشبیہ دیتے ہیں، کیا اس کو نور خدا کا کہنا جائز ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ جو نقد میں جو ہے 1000 روپے لیتا ہے، بعد میں 2 مہینے کے بعد ہم اس کو 2000 روپے یا 1200 یا بڑھا کر دیتے ہیں، یہ کس کا طریقہ، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ آپ کا سوال کرنا تھا۔ جی میت اٹھانے سے پہلے 2.5 سپارہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے، میرے خیال سے وہ 2.5 سپارہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شاید سورہ بقرہ کو لوگ جو ہے وہ بڑا اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی اپنی فضیلت بھی ہے کہ میت کے لیے سورہ بقرہ کا جو ہے وہ ختم کرواتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں،
تو یہ ضروری تو نہیں ہے، ہاں البتہ 2.5 پارہ کیا 2.5 قرآن بلکہ 250 قرآن جو ہے وہ پڑھنے چاہیے. تو میت کے ایصال ثواب کے لیے جتنا بھی قرآن پڑھا جائے وہ اچھا ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر 2.5 پارہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو اب اس وجہ سے میت کی تدفین میں تکفین میں تاخیر یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں میت کی تدفین جلد مطلوب ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ میت کو دفن کر دیا جائے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ میت کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن وہ 2.5 پارہ کے ساتھ مقید نہیں ہے. کسی جگہ اگر قواعد و مخارج کے ساتھ درست پڑھنے والے قرآن کریم پڑھنے والے نہیں ہیں تو وہاں ایصال ثواب کے لیے آپ کلمہ شریف یا درود شریف یا اور دیگر چیزیں جو ہے وہ پڑھوائیں. لیکن بہرحال یہ شرط نہیں ہے میت کے جنازہ اٹھانے کے لیے، اس کے بغیر بھی جنازہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہاں جہاں پڑھنے والے ہیں تو وہاں بہت زیادہ سے زیادہ میت کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، میت اٹھانے سے پہلے بھی کرنا چاہیے اور میت کے دفن کے بعد بھی میت کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دودھ گر جائے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ نور خدا، یعنی اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. دودھ یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور دودھ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف دیکھو کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ گوبر اور خون کے درمیان سے بیچ میں سے صاف ستھرا جو ہے وہ دودھ نکلتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، قدرت کا شاہکار جو ہے وہ دودھ ہے. لیکن بہرحال اس کو نور خدا کہنا یہ واضح نہیں ہے کس پس منظر میں کہا جاتا ہے. پس منظر واضح ہو تو شاید اس کی کچھ جو ہے وضاحت کی جا سکے، تو نور خدا اس کو جو ہے وہ نہ کہا جائے. البتہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ گرنے کو لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں کہ بھئی دودھ گرا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو دودھ کیا کوئی بھی چیز جو ہے وہ گرتی ہے ضائع ہوتی ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اگر وہ چیز ضائع ہو رہی ہے تو یوں گناہ والی بات ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر اسے ضائع کر رہے ہیں تو اسراف ہے، اور اسراف جو ہے وہ حرام ہے. ہاں اب کوئی بھی جان بوجھ کر دودھ نہیں گراتا، خود گر گیا کسی سے، تھیلی پھٹ گئی یا جناب برتن میں تھا برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو اب اس سے بدگمانی لینا کہ اب اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آفت آئے گی یا اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ فلاں معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا، یہ بدشگونی ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تیسرا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں وہ شاید یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت نقد میں کم اور ادھار میں زیادہ ہو، اور چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہی ہو تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں جب ادھار پر یہ قسطوں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ناجائز شرط کنڈیشن شامل ہو رہی ہوتی ہے کہ قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ دینا پڑے گا یا 1200 کے بجائے 1300 دینے پڑیں گے. تو اس طرح کی اگر ناجائز شرطیں موجود ہوں گی تو پھر یہ ناجائز ہوگا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. میسیجز کی طرف بھی بڑھتے ہیں ہم. ایک سوال یہ ہے کہ اگر شوہر طلاق نہ دے اور بیوی اور اس کے میکے والے طلاق لیں تو کیا اس صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ کہ نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں. احادیث طیبہ کے اندر بھی ہے ارشاد فرمایا الطلاق لمن اخذ بالساق کہ جو عورت کا اس اعتبار سے وہ ہے اس کا مالک ہے جس نے جو ہے وہ عورت کو لیا ہے نکاح کے ذریعے سے، طلاق کا اختیار اسی کو ہے. تو لہٰذا شوہر کے طلاق دیے بغیر طلاق کسی اور کے دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. لہٰذا اگر طلاق کی نوبت آ ہی گئی ہے تو دونوں خاندانوں کو بیٹھ کر اولاً تو صلح کرانی چاہیے، لیکن اگر صلح کی کوئی صورت نہ بنے تو دونوں ہی جانب کے بڑوں کو پھر شوہر کو اس بات کی طرف لانا چاہیے جبکہ شوہر کی جانب سے بھی غلطی ہو کہ تم اس کو طلاق دے دو، بیچ میں اس کو لٹکا کے نہ رکھو کہ تم بھی گناہ گار ہوگے اور اس بیچاری کی اگلی کی زندگی بھی خراب ہوگی. اور اگر غلطی بیوی کی ہے تو پھر لڑکی والوں کو جو ہے وہ سمجھایا جائے کہ بیوی کو جو ہے وہ شوہر کی اطاعت اور حقوق کی طرف لایا جائے اور طلاق کا مطالبہ نہ کیا جائے. ایک سوال یہ ہے کہ نکاح سے پہلے گفٹ دینا یا لینا کیسا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا حکم ہے؟ نکاح سے پہلے
تحائف کا لین دین دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ آپس میں پہلے سے ناجائز عشق کے مجازی والی محبت جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس دوران لڑکے لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دے رہے ہیں، تو وہ عشق مجازی بھی ناجائز، اور اس کے نتیجے میں ہونے والا یہ تحائف کا تبادلہ بھی رشوت ہوتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور یہ چیزیں واپس ہی کرنی ہوں گی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ ہی کرنی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ نکاح سے پہلے جب رشتہ ہوا، اس کے بعد منگنی ہوئی، اب فیملیز کا آپس میں جو ہے وہ تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے مختلف مواقع پر، عید کے موقع پر، دیگر مواقع پر، تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس کا لین دین بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جائز ہے. جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے کالز. دانش خان اتاری کراچی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا بیوہ عورت محنوس ہوتی ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. جی مزید کال. میں نظام رضوی بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے خود کی، تو کیا وہ ایک سے زائد صورتیں پڑھ سکتا ہے؟ تو کیا ہر صورت کے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کال. اس ماہ سفر مبارک کے مہینے میں اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جو مرد حضرات یا بچہ جو بھی ہو میل، اس کے لیے 1.25 پاؤ چنے جو ہیں وہ تقسیم کرنے ضروری ہیں. اس بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرمائیے. جی، کیا بیوہ منحوس ہوتی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہرگز درست کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی بھی انسان منحوس نہیں ہوتا. انسان کے گناہوں کی نحوست تو ہوتی ہے، لیکن انسان کو ہی آپ منحوس سمجھیں، ایک مسلمان کو منحوس سمجھیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے. چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے وہ کنواری ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ مطلقہ ہے، طلاق والی ہے، یا کچھ بھی صورتحال ہے، اس کو آپ بالکل بھی منحوس نہیں سمجھ سکتے. ایسا سمجھنا نہ صرف یہ کہ بدشگونی کے اعتبار سے ناجائز، بلکہ ایک مسلمان کی دل آزاری ہے کہ آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ کہا جاتا ہے تمہاری نحوست کی وجہ سے تمہارا شوہر جو ہے وہ مر گیا، معاذ اللہ. اس طرح کے جملے جو ہے وہ کہے جاتے ہیں. تو یہ سراسر دل آزار جملے ہیں، اور سامنے والے کی اس میں واضح طور پر دل آزاری ہے، جو کہ ناجائز اور گناہ ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی. تو اندازہ کیجئے کہ کس قدر برا عمل ہے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا. تو کسی کو یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ بیوہ ہے یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ فلاں جگہ ہو گیا. اسی طریقے سے اس طرح کی عورتوں کو، یعنی بیوہ کو یا طلاق والی کو، اپنی بیٹی کی شادی میں یوں نہیں بلاتے کہ نہیں اس کے آنے کی وجہ سے کہیں اس کی نحوست کا جو ہے نا سایہ ہماری بیٹی پہ نہ پڑ جائے اور اس کا گھر بھی برباد نہ ہو جائے. اس طرح کا بھی لوگ سوچتے ہیں. سراسر خلاف اسلام بات ہیں، سراسر خلاف اسلام سوچ ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. اس میں سامنے والے کی دل آزاری بھی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو یہ سمجھنا کہ بیوہ عورت منحوس ہوتی ہے ہرگز درست نہیں ہے. نہ صرف بیوہ بلکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نحوست والا نہیں ہوتا. انسان کے گناہ نحوست والے ہوتے ہیں. معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو شخص گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، سود خور ہوتا ہے، رشوت خور ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، اس شخص کو، اور وہ امیر ہو تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے، ہر جگہ بلایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ان گناہوں کی نحوست آپ کی فیملی پر پڑے گی، آپ کے گھر پر پڑے گی. ایسے شخص سے تو بندے کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اس کو، تاکہ اس کو سبق ملے کہ میں ایک غلط کام کی طرف جا رہا ہوں، میں معاشرے میں اسلامی احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. تو اصل تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ اس کے گناہوں کی نحوست سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو اس کے سائے سے دور کرنا چاہیے. نہ یہ کہ ایک عام انسان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس بیوہ عورت کا کیا اختیار؟ وہ تو بیچاری خود اپنے شوہر کے جو ہے وہ انتقال کے غم میں جو ہے وہ پریشان ہے، غمگین ہے. تو اس کے اوپر مزید یہ بھی لگا دینا کہ تمہاری یہ نحوست ہے، یہ سخت دل آزار بات ہے. اس کی اسلام میں کسی بھی طور پہ پذیرائی نہیں ہے، بلکہ یہ دل آزاری کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ نماز میں ایک سے زائد صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہر صورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہوگی؟ فرض نمازوں میں ایک سے زائد صورت ملانا ایک ہی رکعت کے اندر یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں البتہ نوافل کے اندر آپ صورتیں ایک سے زائد بھی ملا سکتے ہیں، اور نوافل میں جب صورتیں آپ ایک سے زائد ملائیں گے تو جب ہر صورت کی ابتدا کریں گے تو آپ کو اس کے شروع میں بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہوگی، جیسے قل هو اللہ احد سے پڑھی تو بسم اللہ شریف پڑھیے۔ اس کے بعد آپ سورہ فلق شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوگی، کہ صورتوں کے شروع کے اندر بسم اللہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سفر میں ہر مرد کے لیے 1.25 پاؤ چنے جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ شاید کانسیپٹ یہ ہو کہ جناب بلائیں آتی ہیں اور مردوں کو بچانا شاید مطلوب ہے۔ بھائی اور تو اگر بلائیں آتی ہیں تو مردوں کے لیے بھی آتی ہیں، عورتوں کے بھی لیے آتی ہیں، خاص بلائیں تھوڑی ہیں جو فقط مردوں پہ اتر رہی ہیں عورتوں پہ نہیں اتر رہی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کہ بلائیں اترتی ہیں یہ غلط ہے، کہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مہینہ بطور مہینہ منحوس ہو۔ سفر کے بارے میں یہ نحوست کا کانسیپٹ کفار عرب میں پایا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں خاص طور پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 1.25 پاؤ چنے ہر مرد کے لیے بنا کے تقسیم کرنا، یہ اس کے کوئی کانسیپٹ اسلامی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ بات واضح ہے، احادیث طیبہ سے بھی معلوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ویسے ہی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، چاہے سفر کا مہینہ ہے چاہے کوئی بھی مہینہ ہے تو بالکل کریں، اور اس میں فقط اپنے بچوں کے لیے کیوں، بچیوں کے لیے بھی کیجئے کہ ان کے اوپر سے بھی جو ہے وہ اگر بلائیں ہوں تو وہ ہٹ جائیں، لیکن فقط یہ کانسیپٹ رکھنا کہ ماہ سفر کے اندر یہ عمل کرنا اس لیے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ ایک غلط نظریے کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ میسیجز کو مزید جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کسی پہ شک کرنا کیسا ہے، اور بعد میں وہ شک صحیح ثابت ہو جائے تو شک کرنا درست ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ کسی کے بارے میں شک کرنا، اب اس کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کام سے متعلق شک کرنا کہ بھئی یہ جو ہے وہ چوری ہوئی کسی کے گھر پر، اب کوئی شک کر رہا ہے کہ بھئی یہ میرے ملازم نے چوری کی ہے یا میرے ڈرائیور نے چوری کی ہے، اس اعتبار سے شک والی کیفیت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو مجھ پہ جادو کروایا ہے، اور یہ جناب جو ہے وہ یہ میرے فلاں رشتہ دار نے جو ہے وہ کروایا ہے۔ تو اب ایک یہ ہے کہ جو ایک نارمل معاملات ہیں کہ جس کے اندر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، گھر میں کوئی چوری ہو گئی تو اب اس کے اندر شک جاتا ہی ہے۔ ہاں یہ کہ شک کی بنیاد پہ الزام نہ لگایا جائے۔ بعض صورتوں میں شک کی بنیاد پر آپ انویسٹیگیشن تو کر سکتے ہیں، آپ جو ہے پوچھ گچھ تو کر سکتے ہیں، لیکن الزام نہیں لگا سکتے آپ سامنے والے پر جب تک کہ شرعی ثبوتوں سے وہ بات ثابت نہ ہو جائے، اور ثابت نہ ہو تو اب اس کے بارے میں دل میں یہ بٹھا کے رکھ لینا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو چکر ہے، ثابت نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ ہے صحیح نہیں، تو یہ ساری جو باتیں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور جو دوسرا میں نے پہلو عرض کیا کہ ویسے ہی شکوک و شبہات لوگوں کا پال کے رکھنا کہ مجھ پہ کسی نے جو ہے وہ جادو کروایا ہوگا، بلکہ ایون آپ نے استخارہ کروایا اس میں بھی یہ آ گیا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، تو اب اس میں شک کرنا کہ جناب فلاں نے جو ہے وہ کروایا ہوگا، وہ بہت گھر میں آتی رہتی ہے اس نے کروایا ہوگا، یا فلاں نے اس دن مجھے اپنے گھر میں گئی تو اس نے اسپیشل پانی الگ سے مجھے گلاس میں لا کر دیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کچھ ہوا ہے، اس نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہے۔ تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ سراسر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ چیزیں آپس کے اندر محبتوں کو کاٹنے والی ہیں، دشمنیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ محبت اور امن کا درس دیتا ہے، اسلام آپس میں ناچاکی کو دور کرنے کا درس دیتا ہے، قطع تعلقی سے بچنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس طور پہ شک و شبہ کر کے لوگوں سے دور ہو جانا، ان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ پال لینا، یہ سخت حرام ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کو سجدے میں فنگر کا پیٹ لگانا ہوگا یا نہیں؟ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ سجدے میں کم از کم انگلی
ایک انگلی کا جو ہے وہ پیٹ زمین پہ لگائیں اور 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی 1 نہ ہی 3، کیونکہ عورتیں سجدہ جو ہے وہ مردوں کی طرح نہیں کرتی، ان کا سجدہ جدا ہے۔ وہ اپنے پیروں کو کھڑا کر کے یوں نہیں لگاتی، بلکہ وہ اپنے پیر دائیں جانب جو ہے وہ دونوں پیر نکال دیتی ہیں، تو لہٰذا عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم فقط مردوں کے لیے۔ جی مزید کال کیجیے۔ قرآن پاک سے فال وغیرہ جو لوگ نکالتے ہیں کس کا یہ رزلٹ ہے، یہ کیا یہ درست ہے؟ قرآن سے فال ہوتا ہے؟ جی مزید سوال یہ ہے کہ جو لوگ میت کے ساتھ جاتے ہیں، جو قبر میں مٹی ڈالتے ہیں، سب قبر تو 1-2 لوگ بھی مٹی ڈالیں تو قبر تو بن جاتی ہے، اگر سارے لوگ بھی مٹی ڈالتے ہیں ہاتھوں سے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی مزید کال۔ مدینہ اور سوال ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی بڑی خواہش ہے کہ وہ شادی جو ہے، نکاح جو ہے وہ بغیر جہیز کے کرے، تو کیونکہ اس کی شادی اپنی فیملی میں ہی ہے، تو اس کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ جی پہلا سوال کیا قرآن کریم سے فال نکالنا کیسا؟ قرآن کریم سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ فال نکالتے ہیں کہ اچھا وہ فال کا انداز بھی جو ہے وہ جدا جدا ہوتا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ ہاتھ پھیریں گے اور جہاں انگلی پر آ گیا اس سے یہ مراد لیں گے، یا یہ کہ قرآن کریم بند کر کے کھولیں گے، اس میں جس جگہ پہلی جس صفحے پر یا جس آیت پہ نظر پڑی اس آیت سے جو ہے فال نکالتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں قرآن کریم سے فال نکالنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا، تو قرآن کریم سے فال نکالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ فال نکالنے کی ہی کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایک ہے کسی چیز سے اچھا فال لے لینا، وہ ایک جدا بات ہے، لیکن فال نکالنے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ استخارے کا اسلام جو ہے وہ کہتا ہے، تو کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کے لیے استخارہ کیا جائے گا، فال وغیرہ اس بارے میں نہیں نکالا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ کہ قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو 1-2 افراد کے مٹی ڈالنے سے جو ہے وہ قبر بن جائے۔ اولاً تو یہ بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ 1-2 افراد جو ہے وہ مٹی ڈالیں، کیونکہ 1-2 افراد نے ہاتھ سے مٹی ڈالنی ہے، تو ہاتھ سے جو مٹی ڈالیں گے تو اس سے کیسے پوری قبر کی مٹی کور ہو جائے گی؟ تو اس لیے سب ہی مٹی ڈالتے ہیں، اور مٹی ڈالنا یہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، بلکہ اس کی دعا بھی جو ہے وہ تلقین کی گئی کہ بندہ جب مٹی ڈالے تو پہلی مٹی کے اوپر منہا خلقناکم پڑھے، دوسری پر پڑھے وفیہا نعیدکم، اور تیسری پر پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالتا ہے تو اس کو اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ گویا کہ سوچ اس کی پھرتی ہے کہ جس طرح آج میں مٹی ڈال رہا ہوں، کل کو اسی طرح مجھ پر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ پھر ان الفاظ سے دیکھیے کہ جو دعا میں تعلیم دیے گئے کہ بندہ اس مٹی کے اوپر پڑھتا ہے کہ منہا خلقناکم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اسی سے ہم نے اے انسانوں تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں لے جائیں گے، یعنی تم دفن ہو جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے کل قیامت کے دن۔ تو یہ جو ایک اسلامی عقیدہ ہے اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ بندے کا ذہن جاتا ہے، اس کے بھی گویا کہ ریویژن ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے اس مٹی میں جانا ہے، اور ایک دن اس مٹی سے ہی نکل کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اگر اصل روح کو پیش نظر رکھ کر کریں تو پتہ چلے کہ اس کے مقاصد کیا تھے، اور ہمیں اس چیز کو رسمی طور پر کرنے کے بجائے سنت پر عمل کی نیت بھی ہو، اور جو اس کی اصل روح ہے، اس کا جو پس منظر تھا، کانسیپٹ تھا، کہ ہمیں اپنا عقیدہ بھی ساتھ میں ریوائز ہو، ہمیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے قبر میں جانے کی فکر بھی دامن گیر ہو، تو ان چیزوں کی طرف غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے سلسلے میں ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔